میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا، میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ حمین کو آپ یہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں، اور میں یہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ جبرائیل نے سالار کے ٹوکنے کے باوجود اس سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سالار اور حمین خاموش ہی بیٹھے رہے۔ وہ بے حد ہتک آمیز صورتحال تھی جس کا سامنا ان دونوں نے چند لمحے پہلے کیا تھا۔ میرے اور امامہ کے لیے تم میں اور جبرائیل میں کوئی فرق نہیں۔ اسے قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، لیکن تم تینوں پر اسے فوقیت نہیں دیتے۔ اس لیے یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی تفریق کریں گے۔ سالار نے بہت لمبی خاموشی کے بعد اس سے کہنا شروع کیا تھا، تمہارے دادا میری ذمہ داری ہیں، اور میرا خیال تھا میں اپنی ذمہ داری جبرائیل اور تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں، اس لیے یہ کوشش کی، لیکن تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ میں تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ۔ سالار اس سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ حمین وہیں بیٹھا رہا، سر جھکائے، خاموش، سوچتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہوگے۔ جبرائیل اسٹڈی ٹیبل پر پڑھ رہا تھا جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ پھر جبرائیل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمین بستر پر جا کر لیٹ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بالآخر اسے مخاطب کیا تھا، خفا؟ جبرائیل نے پلٹ کر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ حمین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑے محتاط انداز میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے ہماری باتیں سنی تھیں؟ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبرائیل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ حمین کے تاثرات بدلے۔ تھوڑی شرمندگی نے اسے جیسے کچھ اور دفاعی پوزیشن پر کھڑا کیا تھا۔ اسی لیے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ حمین نے اب اپنے جملے کو ذرا سا بدلا۔ نہیں، جبرائیل نے اسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔ جبرائیل نے اس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب اسٹڈی ٹیبل سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یقین کرو، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ حمین نے جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ ہے۔ جبرائیل نے نرمی سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو ہلکے سے تھپتھپایا۔ لیکن تمہیں بابا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں بہت دھچکا لگا ہے۔ جبرائیل اب اسے سمجھا رہا تھا۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا تھا وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبرائیل نے جواباً اس سے کہا تھا۔ کافی سال ایسے ہی لگتا رہا۔ جبرائیل نے جیسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حمین نے کچھ تجسس سے اسے کریدا۔ پھر میں بڑا ہو گیا۔ وہ مسکرایا تھا، اور میں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ کوالٹیز کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی کی طرح ہی اسے سمجھا رہا تھا۔ حمین خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو حمین نے اس سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان جاؤ۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ وہ جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس نے جبرائیل سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی خود غرض سمجھ بھی نہیں رہا حمین، تمہاری چوائس کی بات ہے، اور بابا اس لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ تم چھوٹے ہو اور یہاں تم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ بابا بہت بزی ہیں، کئی بار کئی دن گھر نہیں آتے۔ تم اکیلے کیسے رہو گے ان کے ساتھ؟ صرف اس لیے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ۔ اس نے جبرائیل کی بات کاٹ دی اور بے حد ہلکی لیکن مستحکم آواز میں اس سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم پاکستان جاؤ، تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں۔ میں چلا جاؤں گا، حالانکہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے
میں سب کو ناراض کر کے یہاں نہیں رہ سکتا، وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبرائیل کو لگا وہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ جبرائیل اسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے حمین سے کہا، چند سالوں کی بات ہے حمین، پھر بابا تمہیں بھی واپس امریکہ بلا لیں گے، پھر تم اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہو۔ جبرائیل نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں خواب نہیں دیکھتا، اس نے جواباً چادر اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جبرائیل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حمین کے دماغ میں کیا تھا اسے بوجھنا بڑا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، شاید اس کے اپنے لیے بھی۔ جبرائیل ایک بار پھر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا، اب اسے کل پھر واپس جانا تھا، اس کا اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ بابا کے ساتھ کون رہے گا؟ کاغذ پر لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جبرائیل نے پلٹ کر ایک بار پھر بستر پر لیٹے ہوئے حمین کو دیکھا۔ اس نے تقریباً 10 منٹ بعد اسے مخاطب کیا تھا، جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے، اور اس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اسے جیسے حمین کی سوچ تک رسائی دی تھی۔ وہ واقعی بے حد گہرا تھا۔ یہ MIT نہیں تھی، امریکہ نہیں تھا جو حمین کو واپس جانے سے روک رہا تھا۔ یہ سالار سکندر کی بیماری تھی جس نے حمین کو اسے اکیلا چھوڑ دینے پر متحوش کیا تھا۔ وہ یہاں باپ کے پاس رکنا چاہتا تھا، بغیر اسے یہ جتائے کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں رہنا چاہتا تھا، یہ کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے، بالکل اسی طرح جیسے سالار سکندر اپنے باپ کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم بابا کی وجہ سے رکنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے جیسے اس کا راز افشاں کر دیا تھا۔ حمین کے چادر سے ڈھکے وجود میں حرکت ہوئی۔ شاید اپنے دل کا بھید یوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اسے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے چادر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ جبرائیل پھر بھی اسے دیکھتا رہا۔ حمین سکندر ایک خرگوش کی طرح سرنگیں بنانے میں ماہر تھا، پلک جھپکنے میں کیا کیا کھود کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین۔ وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکلتا تھا اور وہ لمحے بھر میں دل میں واپس آ نکلتا تھا۔ جبرائیل سکندر اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا، اور جب سمجھتا تھا تو اسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔ تم سب لوگ جا رہے ہو؟ بار بار پوچھنے پر اس کا جواب عنایہ سے ہاں میں ملنے کے باوجود ایرک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن تھا اور کبھی ہو بھی سکتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اگلا سوال کرنے کا خیال اسے بڑی دیر بعد آیا تھا، حالانکہ عنایہ اس سوال سے پہلے اس کا بھی جواب دے چکی تھی۔ پاپا چاہتے ہیں ہم کچھ سال دادا دادی کے پاس رہیں، وہ اکیلے ہیں پاکستان میں۔ عنایہ نے ہمیشہ کی طرح بڑے تحمل سے اس کے اس سوال کا جواب ایک بار پھر دہرایا۔ چند سال؟ کتنے سال؟ ایرک بے حد پریشان تھا۔ پتہ نہیں، عنایہ نے جواب دیا، اور اسے واقعی اس سوال کا جواب نہیں پتہ تھا۔ لیکن یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہو تم لوگ؟ تمہارے فادر اور جبرائیل تو نہیں جا رہے؟ ایرک نے اسی انداز میں کہا تھا۔ بابا نیو یارک شفٹ ہو رہے ہیں، جبرائیل ویسے ہی یونیورسٹی میں ہے، اتنا بڑا گھر ہماری ضرورت نہیں رہا اب، عنایہ نے دہرایا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، ہم لوگ امریکہ تو آتے جاتے رہیں گے، اور تم پاکستان آ سکتے ہو جب بھی تمہارا دل چاہے۔ عنایہ کو اندازہ تھا اس کی اپنی فیملی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا۔ وہ ان کے بغیر اکیلا رہ جانے والا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسکول کے گراؤنڈ کے ایک بینچ پر بریک کے دوران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایرک نے اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس خاموش بیٹھا رہا تھا، یوں جیسے اس صدمے کو سہنے کی کوشش کر رہا ہو جو عنایہ کے انکشاف نے اسے دیا تھا۔ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد ایرک نے بالآخر اس سے پوچھا۔ اس سوال نے عنایہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ جواب وہ جانتی تھی لیکن دے نہیں سکتی تھی۔ تمہاری ممی اور فیملی کو تمہاری ضرورت ہے، تم انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ کیسے جا سکتے ہو؟ عنایہ نے اپنے انکار کو بے حد مناسب الفاظ میں اس تک پہنچایا تھا۔ ممی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ان سے اجازت لے سکتا ہوں۔ کیا آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ عنایہ ایک بار پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ایرک، میں نہیں جانتی،
میں ممی اور بابا سے پوچھ سکتی ہوں، لیکن اپنی فیملی کو اس طرح چھوڑ کر ایک دوسری فیملی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ عنایہ نے کہا۔ وہ 13 سال کی تھی، اسے بڑوں کی طرح نہیں سمجھا سکتی تھی، پھر بھی اس نے کوشش کی تھی۔ ایرک اس کی بات پر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، چند سالوں تک میں ویسے ہی یونیورسٹی چلا جاؤں گا، گھر سے تو ویسے بھی جانا ہی ہوگا مجھے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا، پھر تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ وقت تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ عنایہ نے اسی نرم لہجے میں کہا، میں اپنے آپ کو تمہاری فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں، کیا تم لوگ ایسا نہیں سمجھتے؟ ایرک نے جواباً اس سے کہا، اور جیسے پھر سے اسے مشکل میں ڈالا۔ میں ممی سے بات کروں گی ایرک۔ عنایہ نے اس سوال سے نکلنے کے لیے جیسے ایک حل تلاش کیا۔ اگر آپ لوگ چلے گئے تو میرا گھر ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے گا، ایرک نے اس سے کہا۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں میں جا سکوں، اس نے جیسے منت والے انداز میں کہا تھا، یوں جیسے یہ سب عنایہ کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتی تو سب رک جاتے۔ عنایہ کا دل بری طرح پسیجا تھا۔ ایسے مت کہو ایرک، دور جانے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ ملتے رہیں گے، بات بھی کریں گے، ای میلز بھی۔ چھٹیوں میں تم ہمارے پاس پاکستان آ سکتے ہو اور ہم یہاں امریکہ۔ کچھ بھی ختم ہونے نہیں جا رہا۔ عنایہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرک ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فاصلہ دیو ہوتا ہے، سارے تعلق کھا جاتا ہے، پیار کا، دل کا، دوستی کا، رشتوں کا۔ اگر وہ سب نہیں رک سکتے تو تم رک جاؤ، ایرک نے ایک دم اس سے کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ میں کیسے رک سکتی ہوں؟ پہلے ہی حمید ضد کر رہا ہے اور اس کی بات کوئی نہیں مان رہا، اور مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ میں ممی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، دادا دادی کا خیال رکھنے میں، اس نے ایرک سے کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن رک گیا۔ اتنے سال عنایہ کے ساتھ پڑھنے، اس کے ساتھ دوستی اور تقریباً ہر روز اس کے گھر جانے کے باوجود ان کے درمیان ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ دیتا یا کہہ سکتا۔ عنایہ سکندر کا یہ رکھ رکھاؤ ماں باپ کی طرف سے جینس میں آیا تھا یا خاندانی تربیت تھی، لیکن یہ جس وجہ سے بھی تھا، اس نے عنایہ سکندر کو ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑکوں کے لیے معمہ بنا رکھا تھا اور ایرک کے لیے تخیل۔ وہ جس معاشرے میں پل بڑھ رہے تھے وہاں آئی لو یو، ہلو ہائی جیسی چیز بن کر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی کسی سے بھی کبھی بھی کہہ سکتا تھا اور سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ نہ یہ بری چیز سمجھی جاتی تھی، نہ برا بنا دینے والی چیز۔ اس کے باوجود ایرک کو جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اگر کبھی عنایہ سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گی، اور پھر شاید اس گھر میں اس کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے امامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات عنایہ سے نہیں کہے گا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، زندگی میں کچھ بن نہیں جاتا۔ اور ایرک اب اچانک اپنے آپ کو ایک مخمصے میں پا رہا تھا۔ وہ اب جا رہی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے، اور پتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ کبھی مل بھی پاتے یا نہیں۔ تو کیا اسے اس سے کہنا چاہیے تھا وہ سب جو وہ عنایہ کے لیے دل میں محسوس کرتا تھا، یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اس دن پہلی بار عنایہ کے حوالے سے ایرک بری طرح پریشان ہوا۔ اسے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، اسے لگ رہا تھا وہ اسے کھونے والا ہے، اور اس مسئلے کا حل فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جو حل وہاں بیٹھے بیٹھے ایرک کی بالآخر سمجھ میں آیا تھا وہ کس قدر بے وقوفانہ تھا، اس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ اس 2 صفوں پر مشتمل خط کی ہیڈ لائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا، اور سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس خط کو پڑھا تھا۔ وہ متحیر تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسے کسی خط کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ عنایہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے اس سے ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں روایتی باپ ہی تھا جسے ابھی بھی اپنی بیٹی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ امامہ اسے چائے دینے بیڈ روم میں آئی تھی
جب اس نے ڈاک چیک کرتے سالار کو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اسے روک لیا اور وہ خط اسے تھما دیا۔ امامہ نے کچھ الجھے انداز میں اس خط کو پکڑا تھا، لیکن پہلی سطر پر نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دوسری سطر پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اتر آئی تھی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے سالار سے کہا، ایرک۔ سالار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا اور اس سے کہا، سارا لیٹر پڑھو۔ امامہ نے خط پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اس نے کیا لکھا ہوگا۔ وہ پھر بھی خط پڑھ رہی تھی۔ خط میں ایرک نے حتی المقدور بے حد مناسب انداز میں سالار سکندر سے عنایہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اس کے لیے عنایہ کا ساتھ ضروری تھا۔ پھر اس نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کو وہ کتنا خوش رکھے گا۔ وہ خط اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو سالار اس خط کو پڑھ کر محظوظ ہوتا، ہنستا اور شاید ایرک سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا، لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا۔ بچکانا ہوتے ہوئے بھی یہ مسئلہ بچکانا نہیں رہا تھا۔ عنایہ پسند کرتی ہے ایرک کو۔ جو پہلا خیال سالار کے ذہن میں آیا تھا وہ اب یہ آیا تھا، تم کیسی باتیں کرتے ہو سالار؟ عنایہ بیچاری کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کیا خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی۔ ایرک ایک فیملی فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ امامہ نے بے حد ناگواری سے اس کے سوال کو بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولاد کے دل کی ہر بات پتہ ہو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، مجھے ہے۔ وہ ہنس پڑا، میں دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں سالار، تم نہیں رہتے۔ تم باپ ہو، اولاد کو اور طرح جانتے ہو، میں ماں ہوں، ان کو اور طرح دیکھتی ہوں۔ اس نے سالار کے ہنسنے پر جیسے وضاحت کی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو ان کے دلوں کو بھی جانا جا سکے۔ میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دونوں ہی نہیں پالتا امامہ۔ باپ ہوں اس لیے حقیقت پسند ہو کر سوچ رہا ہوں، ماں کی طرح جذباتی ہو کر نہیں۔ امامہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں کئی سالوں سے اکٹھے تھے۔ اسے یہ خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنایہ کو ایرک کی پسندیدگی کے بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ نہ ہو، لیکن سالار دماغ کی بات کہہ رہا تھا۔ میں عنایہ سے پوچھ لوں گی، اس نے یکدم کہا۔ کیا؟ سالار چائے پیتے پیتے رکا، ایرک کے حوالے سے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اس سے۔ وہ عجیب طرح سے الجھ کر رکی، وہ ابھی بچی ہے۔ سالار اس کی بات پر ہنسا، ہاں، یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، لیکن یہ زندگی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں 8-9 سال کے بچے بچیاں بھی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کانسیپٹ سے واقف ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے اس صورتحال کو دیکھنا پڑے گا۔ تم ابھی عنایہ سے بات مت کرو، مجھے ایرک سے بات کرنے دو۔ سالار نے جیسے اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک حل نکالا۔ اور اس سے مل کر تم کیا کرو گے؟ امامہ کو جیسے یہ حل پسند نہیں آیا تھا۔ اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب بچکانا ہے اور کیوں ممکن نہیں ہے۔ سالار نے جواباً کہا، 2-3 سال پہلے بھی ایرک نے ایسی ہی بات کی تھی عنایہ کے بارے میں۔ تب بھی میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے اور بے حد چھوٹا ہے، لیکن میں زیادہ سختی سے منع اس لیے نہیں کر سکتی تھی اسے کیونکہ اس وقت وہ اپنے باپ کی موت کی وجہ سے بہت اپسیٹ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اور اپسیٹ ہو۔ امامہ نے سالار کو پہلی بار ایرک کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو بتائی تھی۔ سالار اس کی بات پر حیران ہوا۔ تم نے کیا کہا تھا تب اس سے؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے،
اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایہ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتا۔ امامہ نے اسے بتایا اور وہ مان گیا۔ سالار نے جواباً اس سے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ اس نے عنایہ سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتی۔ امامہ نے کہا، اسی لیے اس نے خط میں ریفرنس دیا ہوا ہے کہ وعدے کے مطابق میں عنایہ کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس وعدے کا ریفرنس دے رہا ہے۔ سالار پہلی بار متاثر نظر آیا تھا۔ امامہ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔